ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ یہاں پر یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ایک خالی قرآن ہی کا نزول رمضان میں نہیں ہوا، بلکہ اور بھی جو کتب آسمانی ہیں، توریت، زبور، انجیل، اور اس کے علاوہ جو دوسرے صحیفے انبیاء کرام پر نازل ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء و مرسلین پر ماہ رمضان ہی میں نازل فرمایا۔ جس مہینے کو اللہ تعالیٰ اپنے کتاب مقدس کے نزول کے لیے منتخب فرما رہا ہے، اس مہینے کا لمحہ لمحہ، اس کا ایک ایک پل کس قدر بابرکت اور کس قدر اہمیت کا حامل ہے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا۔ تقریباً 50 آسمانی صحیفے آسمان سے اللہ نے نازل فرمائے، اور وہ 50 صحیفے جو آسمان سے آئے ہیں وہ سب اللہ نے رمضان میں اتارے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے بتایا کہ توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کو بھی اللہ نے رمضان ہی میں نازل فرمایا، اور قرآن عظیم کو بھی ایک بارگی لوح محفوظ سے قلب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں اتارا۔ تو اس مہینے کا ایک ایک لمحہ بڑا عظیم ہے۔ بڑی پیاری ایک روایت ہے، ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کرتے ہوئے کوہ طور پر، وہ کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے بات ہونے لگتی تھی، ایک دم جیسے بٹن دبایا بات چالو۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ سے وہ کلام فرماتے تھے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ سے وہ بات فرماتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ، میں تجھ سے جیسے بات کر لیتا ہوں، کیا ایسے کسی اور کو بھی یہ شرف ملے گا کہ مجھ سے بات کر لے، تم سے بات کر لے، اللہ آپ سے بات کر لے، میرے علاوہ کوئی اور یہ موقع پائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، ہاں، آخری نبی جو جائیں گے، جو سارے نبیوں کے امام ہوں گے، اس نبی کی امت کو میں 1 مہینے کا روزہ دوں گا، اس نبی کی امت کو 1 ماہ کا روزہ دوں گا، اور افطاری کا جب وقت آئے گا تو وہ امت ہم سے ایسے بات کرے گی جیسے کوہ طور پر آ کر تم ہم سے بات کرتے ہو۔ اس لیے میں اپنے مریدین کو اور تمام مسلمانوں کو یہ بتاتے رہتا ہوں، افطاری سے 20 منٹ پہلے ہر کام چھوڑ دو، ہر کام چھوڑ دو، بیویوں، بیٹیوں، بہنوں، تم پکوان چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ کے افطاری جو اللہ نے عطا کی ہے، جو بھی اللہ نے عطا کیا، اس کو سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ اور اپنے اللہ سے باتیں کرو، اپنے اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، جو کوہ طور پر آ کر کے تم کو مجھ سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، یہ بات کرنے کا موقع ماہ رمضان میں افطار سے تھوڑی دیر پہلے میں اپنے محبوب کی امت کو عطا کر دوں گا۔ تو یہ بہت اہم موقع ہے۔ ابھی آج ماشاءاللہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ ہے، اور آج بدر کا مارکہ آج ہی کی تاریخ میں پیش آیا، اور صحابہ کرام نے کیا عظیم قربانی پیش کی، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور حالت روزہ میں رہے۔ آج لوگ کتنے موٹے نفس ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ میں نے مسلمانوں کے گھروں میں دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت، بالخصوص مردوں میں، روزہ نہ رکھنے کی ایک بیماری چل پڑی۔ مسلمانوں میں روزہ نہ رکھنے کی، مردوں میں خاص طریقے سے ایک ہیضہ آ گیا۔ ابھی میں ایک مقام پر میرا جانا ہوا، تو بوقت رخصت جب میں وہاں سے نکلنا چاہا، تو جو ہمارے میزبان تھے، میں نے سوچا میزبان صاحب کے کمرے میں ہم چلیں۔ جیسے میں نے میزبان صاحب کا دروازہ کھولا ذرا سا انداز میں، تو دیکھا پورا کمرہ کھانے والوں سے بھرا ہوا۔ اللہ اکبر! اسی رمضان کی بات بتا رہا ہوں، اسی ماہ رمضان میں نے یہ دیکھا، پورا کمرہ کھانے والوں سے بھرا۔ اللہ امان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ حدیث میں آیا، پیارے آقا نے فرمایا، بے روزہ دار شخص اگر بلا عذر شرعی روزہ چھوڑتا ہے، موت کے وقت اس پر ایسا عذاب آئے گا، اس کی زبان، اس کی حلق پیاس سے کانٹا ہو جائے گی، اور اتنی پیاس لگے گی اگر پورا سمندر پلا دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھے گی، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور یہ پیاس کا جو عذاب ہے، اس کو بروز محشر بھی دیا جائے گا۔
آج ماہ رمضان میں تم پی لو پانی، کھانا کھا لو، تمہیں کون منع کرے گا؟ کون پڑوسی تمہارا تمہیں گھر سے نکالنے جائے گا؟ کون تم کو جو ہے تمہارے تمام معاملات بند کر دے گا؟ لیکن دنیا کا قانون فالو کرنے والوں، دنیا کی پابندیاں فالو کرنے والوں، اپنے قرآن کے قانون کو فالو کرو، پیارے مصطفیٰ کے دین کو فالو کرو، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے فالو کرو۔ یہ عشرہ مغفرت چل رہا ہے، رمضان کا دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، استغفار کرو، یعنی اللہ سے توبہ کرو، یا اللہ ہماری خطائیں بخش دے، مولا ہماری گناہوں کو بخش دے، یہ استغفار کہلاتا ہے۔ اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرو اور استغفار بھی کرو۔ استغفار سفارش، اللہ سے عاجزی، یہ استغفار ہے۔ اور کسی ایک گناہ پر عہد کر لینا، آج کے بعد مولا میں گناہ یہ نہیں کروں گا، مولا آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ ہے۔ اور میرے مولا میری گناہ بخش دے، بخش دے، بخش دے، ہماری خطائیں بخش دے، یہ استغفار ہے۔ اور اللہ سے یہ وعدہ کر لینا آج کے بعد میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، وہ گناہ نہیں کروں گا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو توبۃ نصوحا آپ کریے اور کہیے اللہم انا اسألک ایمانا کاملا و یقینا صادقا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا طیبا واسعا و راحتا عند الموت و مغفرتا بعد الموت والعفو عند الحساب والنجاة من النار، یا عزیز و یا غفار۔ اپنے رب سے دعا کریں۔ اور اس کے بعد جو عشرہ آ رہا ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں آپ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں، یا اللہ ہمارے بزرگوں کو بخش دے جو دنیا سے چلے گئے، جو دنیا سے چلے گئے، مولا انہیں جہنم سے آزاد کر دے، انہیں عذاب سے آزاد کر دے، انہیں اپنے جو رحمتوں کے حصے سے زیادہ حصہ انہیں مرحمت فرما۔ زیادہ سے زیادہ اس طریقے کی دعا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں اور محتاجوں کا خیال رکھیں، بیماروں کا خیال رکھیں اور یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ آپ روزہ ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے، لیکن اب روزہ رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ ہر 2 منٹ میں ناراض ہو جائیں، ہر 2 منٹ میں غصہ کریں۔ یہ تو پھر وہ ہوگا کہ روزے نے آپ کو داب دیا۔ تو آپ اس طریقے سے نینترن بنا کر رکھیں، ایک سنجیدگی بنا کے رکھیں، ایک ماحول بنا کے رکھیں ماہ رمضان میں کہ روزے کا فیضان آپ پر آئے۔ کم گوئی کیجیے، اور جب زبان چلائیے تو ذکر اللہ سے چلائیے، جب زبان کھولیں تو ذکر اللہ سے کھولیں، استغفار سے کھولیں، اور اللہ سے زیادہ آپ دعا کیا کریں۔ میں نے بتایا کہ 20 منٹ کا پہلے کا آپ کا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، اور علماء کا اور خدام مسجد کا اس موقع پر خاص خیال کریں۔ جو ائمہ مساجد ہیں اور خدامان مساجد ہیں ان کا خاص خیال کریں، کیونکہ پورے ماہ رمضان میں تمام چیزوں کو کس قدر بڑی محنت کے ساتھ مینٹین کرتے ہیں، بہتر کرتے ہیں، منظم کرتے ہیں۔ آپ مسجد میں آئیں تو انہیں نذرانے شکرانے سے نوازیں، ان کے پیچھے ان کی اولاد ہے، ان کے بچوں کی ضرورتیں ہیں۔ جیسے قیمتی لباس بازار میں ہماری بیٹیاں اور ہمارے بیٹوں کو پسند ہے، اسی طریقے سے جو ہمارے امام اور خادم ہیں ان کے بچوں اور ان کی فیملی کو بھی وہ قیمتی ملبوسات کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اپنے اماموں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، بہتر سے بہتر نذرانے پیش کریں، بہت چھوٹا نوٹ جیب میں تلاش کر کے نہ پیش کریں، بلکہ جو سب سے بڑا نوٹ ہو وہ اپنے امام کو دے کے آپ خوش ہوں، کیونکہ آپ نے اپنے امام کو دیا ہے تو یہ آپ کا امام، یہ آپ کے قوم کا امام ہے، یہ آپ کا امام یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ یہ مکمل رمضان میں جو آپ نے عبادتیں کی ہیں، یہ تمام عبادتوں میں جس نے نمائندگی کیا ہے وہ آپ کا امام ہے۔ جو آپ کو لے کر کے اپنے رب کے سامنے جھکا ہے وہ آپ کا امام ہے، جو آپ کے لیے دعائیں کرتا رہا ہے وہ آپ کا امام ہے۔ اس لیے اپنے امام کو محروم نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان المبارک میں ان کا خیال کریں، نذرانے شکرانے پیش کریں، فتوحات و نذورات پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کاملہ سے مالا مال فرمائے۔ اور میں اپنے مریدین کے لیے
ख़ास तरीके से दुआ गूँ अल्लाह ताला हमारे मुरीदीन पर अपने करम का साया रखे। और मैं रोज़ाना अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुरीदीन मुतल्लक़ीन के लिए दुआएं करता हूँ। मेरा मामूल है 40 मिनट तक मैं कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट तक मैं अफ्तार से पहले बैठूं और अपने मालिक से दुआ करूं, क्योंकि हदीस में आया है कि कोई दुआ रद्द नहीं होती, एक दुआ भी रद्द नहीं होती है। जितनी दुआ करता है बंदा, हर दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। और फरमाया या तो फ़ौरन कबूल हो जाए या तो कुछ देर के बाद कबूल हो, और फ़ौरन ना कबूल हुई, कुछ देर के बाद भी नहीं कबूल हुई, तो कल क़यामत के दिन वो आपकी नेकियों का ज़ख़ीरा बन जाएगी। और क़यामत का जब मामला होगा, मैदान महशर होगा, आप एक बार देखेंगे हमारे दाएं या हमारे दाहिने तरफ नेकियों का पहाड़ नज़र आ रहा है। फरिश्ता कहेगा ये नेकियां तुम्हारी हैं। आप देखेंगे गौर से, या अल्लाह ये तो हमने कब किया मुझे पता नहीं। दूसरा फरिश्ता कहेगा तू अल्लाह से दुआएं करता था, बहुत ज़्यादा दुआएं करता था, तुझे लगता था ना तेरी दुआएं कबूल नहीं हुई। उन सारी दुआओं को अल्लाह ताला ये तेरी नेकियों का ज़ख़ीरा बना रहा था। अब वो बंदा सर पे हाथ रखेगा और सोचेगा काश ए मौला तू एक भी दुआ कबूल ना किया होता, सब इसी दिन के लिए ज़ख़ीरा कर दिया होता। इसलिए ज़्यादा दुआ किया करो, पलट के उसकी कबूलियत का इंतज़ार ना किया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह।